بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپس میں آج گفتگو کریں گے. آج کا موضوع بہت ہی ایک تو ماحولیات میں تو ہر موضوع امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہر ایک کی امپورٹنس اپنی جگہ، لیکن یہ آج کے سبجیکٹ کی، آج کے موضوع کی ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا، گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، ٹھیکیدار صحیح کام نہیں کر رہے، کچرا اٹھانے والے صحیح کام نہیں کر رہے، نالوں میں پھینک رہے. یہ ساری چیزیں بجا ہیں، اپنی جگہ ہیں. بہت ساری قباحتیں ہیں ہمارے سسٹم میں، اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کتنا اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ میرا ماحول، ہمارا ماحول ہماری ذمہ داری ہے اور میرا کچرا میری ذمہ داری ہے. انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں جیسے کہ مائی گاربیج از مائی ریسپانسبلٹی اینڈ مائی انوائرمنٹ از آور کلیکٹیو ریسپانسبلٹی. تو اس ذمہ داری کو ہم کس حد تک پورا کرتے ہیں، اس پہ ہم آج غور کریں گے. اور اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کچرے کو محفوظ طریقے سے تلف کرنے کے لیے ہم جو ڈسپوزل سائٹ بناتے ہیں یا جو لینڈ فل بناتے ہیں وہ میرے ایریے میں نہ بنے. یہ پولیٹیشینس کا بھی وہ ہے اسٹینڈ، اور عام لوگوں کا بھی ہے کہ میری کمیونٹی کے قریب نہ ہو. اب یہ پاسبل ہے کہ ہم یہ ریموٹ جگہیں ڈھونڈ لیں اور ہم ایسی جگہ پہ کریں جو شہری آبادی سے دور ہو، لیکن یہ ایک واحد سلوشن نہیں ہے. ڈیزائن اس قسم کا ہونا چاہیے کہ ہمارے لینڈ فل سے جو انجینئرڈ لینڈ فل ہے، جو ساری جو ہماری اسپیسیفیکیشن ہے، نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈ ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں، ان کے مطابق حفاظتی تدابیر کے ساتھ بنایا گیا ہے. تو اس میں سے کمیونٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا جا سکتا ہے، میں نے بارہا کیا ہے ڈفرینٹ لینڈ فلز کی سائٹس کو بنانے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ ٹریننگ کرنی پڑے گی کہ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں. مطلب لینڈ فل پہ تو آ گیا کچرا، اگر لینڈ فل پہ آ گیا تو اس کو آپ مینیج کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو ٹریننگ اور نالج کا بھی ایک بہت بڑا فقدان ہے ہمارے یہاں. ہمیں ایک بہت ہی مضبوط پروگرام بنانا پڑے گا ٹریننگ کے لیے. اچھا، اب میری ذمہ داریوں پر ہم آ جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک کمیونٹی، ایک علاقہ، ایک آپریٹر یہ کہتا ہے کہ اس کو بیگ میں ڈال کے اتنے بجے آپ باہر رکھو، تو آپ اس طرح سے کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو آپ کے پاس اپنا کچرے کا ڈبہ ہے تو اس کچرے کے ڈبے میں ڈالیں. اسی طرح اور مقررہ وقت پر جب گاڑی آتی ہے تو اس کو آپ دے دیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے ابھی بہت سارے شہروں میں کہ صبح جو ہے وہ کچرے کو گھر میں لوگ صاف کرتے اور گلی میں پھینک دیتے ہیں. پھر جو ورکر آتا ہے بیچارہ، اس کو وہاں سے نیچے سے اس کو جمع کرتا ہے، صاف کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اور اس کو لے جا کر اپنی ٹرالی میں ڈالتا ہے. پھر اس کو جہاں پر اس کو جو کچرا اٹھانے والی گاڑی ہے اس کے پاس لے جاتا ہے، اس میں ڈالتا ہے. تو اس میں اس کے بجائے کہ ہم اس کو روڈ پہ پھینک دیں، یہ مختلف شہروں میں نے دیکھا ہے کہ وہ گھر والے نے دروازہ کھولا اور اس کو باہر پھینک دیا. اور کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسرے کے گھر کے سامنے پھینکیں، اپنے گھر کے سامنے نہ پھینکیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے.
آخر میں جو بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں کچرا جنریٹ کرتا ہوں، میں نے کچرا میرے گھر میں سے نکلتا ہے، تو اس کو اٹھانے کے لیے اور اس کو محفوظ طریقے سے تلف کرنے کے لیے ہمیں اس کی ایک فیس بھی دینی چاہیے. جیسے ہم پانی کی فیس دیتے ہیں، بجلی کی فیس دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک سروس ہے. تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اس کی ہم فیس بھی دیں، اور پھر ہم یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں آپریٹر سے، گورنمنٹ سے، جو لوگ ٹھیکیدار ہیں ان سے، کہ اس کو ایسے طریقے سے محفوظ طریقے سے جمع کریں، جا کے ڈمپ سائٹ پہ یا جو بھی طریقہ ہے آپ کا، تو اس سے کوئی زیر زمین پانی خراب نہ ہو، اس سے کوئی سوائل خراب نہ ہو، اور اس سے کوئی ایئر ایمیشنز نہ ہو. تو اس پیغام کے ساتھ کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اور گورنمنٹ کا ہاتھ بٹائیں گے محفوظ طریقے سے کچرے کو مینیج کرنے کے لیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.